بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 5۔ قلعے کی فصیل سے ذرا فاصلے پر ایک گہری خندق تھی جو مسلمانوں کے حملے کے پیش نظر پانی سے لبالب بھر دی گئی تھی۔ زاشی خندق کے کنارے کنارے چلنے لگی، پھر ایک جگہ ٹھہر کر اس نے اپنا خیر خندق میں ڈالا اور پیر ہلا ہلا کر پانی کے اندر کچھ ٹٹولنے لگی، مگر اس کی محنت بیکار گئی، اس کا پیر کسی چیز سے نہ ٹکرایا۔ زاشی پانی سے پیر نکال کر 2 قدم آگے بڑھی اور پھر پیر پانی میں لٹکا دیا۔ اب اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ 1 فٹ پانی کے اندر کھڑی ہو گئی۔ زاشی جس چیز پر کھڑی ہوئی تھی وہ ایک پختہ سرنگ تھی۔ یہ زمیندوز سرنگ ایک دور کے چشمے سے قلعے والوں کے لیے پینے کا پانی پہنچاتی تھی۔ چشمے سے خندق تک یہ زمین کے اندر اندر آتی تھی، مگر خندق میں جب پانی نہ بھرا ہوتا تو صاف دکھائی دیتی تھی، اور جب خندق میں پانی بھر دیا جاتا تو یہ سرنگ 1.5 فٹ پانی میں ڈوب جاتی اور سرسری نظر ڈالنے سے دکھائی نہ دیتی تھی۔ زاشی سرنگ کے اوپر کھڑی ہو گئی، پھر جھک کر سرنگ کے اوپر ہی اوپر دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ ذرا سی دیر میں سرنگ پر چلتے ہوئے وہ خندق کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ سامنے اسے لشکر اسلام کے خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ خیموں کے الاؤ روشن تھے اور پہرا دینے والے سپاہیوں کے سائے بھوتوں کی طرح لرزتے نظر آ رہے تھے۔ زاشی تیز قدموں سے قریب ترین الاؤ کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ الاؤ پر نہ پہنچی تھی کہ کسی طرف سے آواز آئی، کون ہے وہاں؟ زاشی کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، پھر وہ بغیر جواب دیے بے پرواہی سے آگے بڑھی۔ اسی وقت مسلم لشکر کے 5 سپاہیوں نے زاشی کو گھیر لیا تھا۔ وہ الاؤ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور الاؤ کی تیز روشنی زاشی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لشکر اسلام کے سپاہی اتنی رات گئے ایک تنہا عورت کو اپنے لشکر میں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور حیرت کی وجہ سے ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل رہا تھا۔ مجھے گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ زاشی نے بڑے حوصلے سے کہا۔ پہرے دار سپاہی چونک پڑے۔ ایک نے پوچھا، کون ہو تم خاتون؟ زاشی نے الٹا اس سے سوال کر دیا، دیکھ نہیں رہے ہو تمہیں کیا نظر آتی ہوں؟ پہرے دار کو شاید غصہ آ گیا، اس نے سختی سے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو اور کون ہو تم؟ زاشی نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا، تمہیں نظر نہیں آتا تو بتاتی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ مسلم پہرے دار کچھ زیادہ ہی اکھڑ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک عورت ہو، مگر عورت کے علاوہ تم اور کیا ہو؟ زاشی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بگڑ کر بولی، تمہیں عورت کے علاوہ اور کیا نظر آتی ہوں؟ تم جاسوس ہو۔ پہرے دار نے یوں کہا جیسے اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ چلو کم از کم تم نے اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت تو دیا۔ زاشی نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ لیے، تم نے ٹھیک پہچانا، میں جاسوس ہوں اور بخارا کے قلعے سے آئی ہوں۔ ہماری جاسوسی کرنے آئی تھی، آخر پکڑی گئی نا؟ پہرے دار نے ڈینگ ماری۔ یہ بھی تم غلط سمجھے، زاشی نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں تمہارے سپہ سالار سے ملنے آئی ہوں اور ملکہ کا پیغام ان کے لیے لائی ہوں۔ ملکہ بخارا کا نام سن کر پہرے دار پریشان ہو گئے۔ ایک نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، کیا تم قلعے کے دروازے سے آئی ہو؟ نہیں۔ پھر کس طرح اور کدھر سے آئی ہو؟ زاشی اکڑ گئی، ڈپٹ کر بولی، یہ باتیں تمہارے پوچھنے کی ہیں اور نہ تم سمجھ سکو گے، مجھے فوراً اپنے سپہ سالار کے پاس لے چلو۔ پہرے داروں کو دوسرا سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے زاشی کو اپنے حلقے میں لے لیا اور سپہ سالار کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان اپنے چھوٹے بھائی کے قلعے سے واپس نہ آنے کی وجہ سے فکر مند تھے۔ قلعے کی طرف سے کوئی جواب آئے بغیر وہ قلعے پر حملہ کرنے کا حکم بھی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ اب تک جاگ رہے تھے اور تمام سردار ان کے گرد جمع تھے۔ موضوع سعد بن عثمان کی واپسی اور ملکہ بخارا کی طرف سے جواب نہ آنا تھا۔ انہیں قطعی علم نہ تھا کہ قلعہ بخارا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ
ان کا بھائی سعد کس حال میں ہے۔ اس وقت زاشی کو گرفتار کرنے والوں میں سے ایک پہرے دار اندر آیا اور اس نے سپہ سالار کو مطلع کر دیا، سپہ سالار اعلیٰ، قلعہ بخارا کی ایک جاسوسہ گرفتار ہوئی ہے۔ سپہ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاسوسہ؟ عورت؟ اس وقت؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی ہاں سپہ سالار، پہرے دار نے بتایا، جاسوس عورت کو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں، حکم ہو تو حاضر کریں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، سپہ سالار نے جواب دیا۔ پہرے دار واپس جانے لگا تو سپہ سالار نے کہا، ٹھہرو، دیکھو خیال رہے، اگر وہ عورت ہے تو اسے عزت سے لے کر آؤ۔ پہرے دار سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ زاشی کو مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً پہچان لیا کیونکہ زاشی پہلے امان وفد میں بھی شامل تھی جس کا ذکر اس نے ملکہ بخارا قبق خاتون سے بھی کیا تھا۔ زاشی نے نہایت ادب سے کہا، میں مسلم سپہ سالار اور تمام سرداروں کو اپنی اور ملکہ بخارا قبق خاتون کی طرف سے تسلیمات پیش کرتی ہوں۔ ہم خاتون کو خوش آمدید کہتے ہیں، سعید بن عثمان نے کہا، مگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خاتون کا ملکہ بخارا سے کیا تعلق ہے اور وہ رات کے اس پہر میں مسلم لشکر میں کس غرض سے آئی ہیں۔ زاشی نے مسلم سرداروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے واضح لہجے میں کہا، اے مسلم سپہ سالار، میں ملکہ بخارا قبق خاتون کی کنیز خاص ہوں اور ملکہ بخارا کا آپ کے نام ایک پیغام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سپہ سالار اور دیگر مسلم سردار زاشی کی جرأت پر حیران رہ گئے۔ سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا، ملکہ بخارا کی کنیز خاص کی بات پر ہم اعتبار کرتے ہیں، وہ بے تکلف ملکہ بخارا کا پیغام سنا سکتی ہیں۔ زاشی ہچکچائی، اس نے مسلم سرداروں پر نظر ڈالی۔ سپہ سالار اس کا مطلب سمجھ گئے اور بولے، کنیز خاص، اطمینان رکھیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ میرے دست و بازو اور لشکر اسلام کے پرجوش سردار ہیں، ملکہ بخارا کا پیغام ان کی موجودگی میں سنایا جا سکتا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر زاشی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اے لشکر اسلام کے محترم سپہ سالار، ملکہ بخارا نے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ طے شدہ شرط کے مطابق صلح پر آمدہ ہیں، مگر ان کا سپہ سالار بیگدار صلح کی سخت مخالفت کر رہا ہے اور آمادہ فساد ہے۔ ان حالات میں ملکہ نے التماس کیا ہے کہ قلعے اور فوج کے معاملات سلجھانے کے لیے انہیں مزید کچھ مہلت دی جائے۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بیگدار کا معاملہ جلد از جلد نمٹا دیا جائے۔ یہ مسئلہ حل ہوتے ہی قلعہ بخارا کے دروازے لشکر اسلام کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ملکہ اپنے سرداروں کے ساتھ اسلامی لشکر کا استقبال کریں گی۔ کوئی اور بھی پیغام دیا ہے؟ ملکہ بخارا نے، سپہ سالار سعید بن عثمان نے بے چینی سے پوچھا۔ جی ہاں مسلم سردار، زاشی نے ان کی بے چینی محسوس کر لی تھی۔ ملکہ ترکستان نے فرمایا ہے کہ اس وقت قلعے کے حالات نہایت مخدوش ہیں، مگر وہ سپہ سالار کو یقین دلاتی ہیں کہ ان کے بھائی کی پوری طرح حفاظت کی جا رہی ہے اور ملکہ کے ذاتی محافظ دستے ان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ حالات درست ہوتے ہی انہیں پورے اعزاز کے ساتھ لشکر اسلام میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ مجھے ملکہ بخارا کے پیغام سے اطمینان ہوا ہے، سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، قلعے کے حالات درست ہونے میں اندازاً کتنا وقت لگ جائے گا؟ سپہ سالار محترم، زاشی نے جواب دیا، ایسے حالات میں وقت کا تعین بہت مشکل ہے، پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ قلعے کے حالات 2-3 ہفتے میں معمول پر آ جائیں گے۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خاتون، ہمیں چند منٹ کی مہلت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے تمہیں مکمل جواب سے آگاہ کر دیں۔ بہتر ہے سپہ سالار، زاشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہرے پر موجود سپاہی بڑھ کر زاشی کے پاس آ گیا اور زاشی اس کے ساتھ دوسرے خیمے میں چلی گئی۔ زاشی کے جانے کے بعد سپہ سالار نے سرداروں سے مشورہ کیا، پھر زاشی کو واپس طلب کر لیا۔ اس کے واپس آنے پر سپہ سالار نے اس سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا، خاتون،
یہ بتاؤ کہ جب تم قلعے سے نکل کر ہم تک پہنچ سکتی ہو تو سعد کے واپس آنے میں کیا چیز حائل ہے؟ وہ بھی تو تمہارے ساتھ آ سکتا تھا۔ زاشی کو اس قسم کے سوالات کی پہلے سے ہی امید تھی اور اس نے ملکہ سے اس بارے میں کافی دیر گفتگو بھی کی تھی۔ اس گفتگو ہی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر سپہ سالار زاشی سے قلعے سے باہر آنے کا راستہ دریافت کریں تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ چنانچہ زاشی اس اچانک سوال سے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ اس نے پورا سانس لے کر بڑے اطمینان سے جواب دیا، سپہ سالار محترم، میں قلعے کے کسی دروازے سے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں نے ایک چور راستہ اختیار کیا ہے جہاں اپنی شناخت کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سعد میرے ساتھ ہوتے تو انہیں پہچان لیا جاتا اور وہ باہر نہیں آ سکتے۔ سپہ سالار سعید بن عثمان نے گہری سانس لی، جیسے اسے زاشی کے جواب نے مطمئن کر دیا ہو۔ خاتون، ملکہ کو ہم سب کی دعائیں پہنچائیں، خدا ان کی مدد کرے گا۔ مجھے ان کی پریشانی کا احساس ہے۔ ملکہ کو یقین دلانا کہ قلعے پر 3 ہفتے تک قطعی حملہ نہ کیا جائے، بشرطے کہ قلعے والوں کی طرف سے کوئی اشتعال انگیز حرکت نہ ہو۔ سپہ سالار کے جواب سے زاشی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے 2-3 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، مگر سپہ سالار نے بڑی فراخ دلی سے 3 ہفتے تک قلعے پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ زاشی نے سپہ سالار کو آداب پیش کیا اور کہنے لگی، میں ملکہ بخارا کی طرف سے سپہ سالار لشکر اسلام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تم بالکل آزاد ہو خاتون، سپہ سالار نے خوش دلی سے کہا۔ اگر تم خواہش کرو تو ہمارے آدمی تمہیں قلعے کی خندق تک پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ سپہ سالار، زاشی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں جس راستے سے آئی تھی ادھر سے ہی چلی جاؤں گی۔ آپ اپنے آدمیوں کو تاکید کر دیجئے کہ وہ میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سپہ سالار نے اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باہر جا کر پہرے داروں کو تاکید کر دو کہ خاتون کا کوئی تعاقب نہ کرے۔ زاشی نائب سپہ سالار محلب بن ابی سفرہ کے ساتھ خیمے سے باہر جانے لگی تو سپہ سالار نے نرم لہجے میں کہا، خاتون، ملکہ بخارا سے سعد کی حفاظت کی ضرور تاکید کرنا۔ اطمینان رکھیے سپہ سالار، زاشی نے پلٹ کر جواب دیا، سردار سعد ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ محلب اور زاشی چلے گئے۔ سپہ سالار محلب کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ واپس آئے تو سپہ سالار نے کہا، ابن ابی سفرہ، تم نے قلعے سے آنے والی کنیز کی باتوں کو غور سے سنا تھا؟ محلب بن ابی سفرہ نے جواب دیا، میں نے تمام باتیں غور سے سنی اور خاتون کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ تمہیں کس بات نے چونکا دیا تھا؟ سپہ سالار نے دریافت کیا۔ محلب بن ابی سفرہ نے بتایا، خاتون نے بتایا تھا کہ وہ قلعے کے دروازے سے نہیں بلکہ وہ کسی خفیہ راستے سے آئی ہے۔ بالکل ٹھیک، سپہ سالار نے کہا، خاتون نے چور راستے کا نام لے کر مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ قلعے سے باہر آنے کا یقیناً کوئی راستہ موجود ہے اور اس چور راستے سے ہم پر شبخون بھی مارا جا سکتا ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں محترم سپہ سالار، محلب بن ابی سفرہ نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ اجازت ہو تو رات کے پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کی تعداد میں دگنا اضافہ کیا جائے، سپہ سالار نے حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی اور تمام سردار اپنی اپنی جگہ واپس ہو گئے۔ زاشی اندھیرے میں راستہ تلاش کرتی خندق کی اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں سے قلعے میں پانی پہنچانے والی سرنگ گزرتی تھی۔ مسلم لشکر کے سامنے جلنے والے الاؤ کی روشنی خندق تک پہنچ رہی تھی اور زاشی کی وہاں موجودگی دیکھی بھی جا سکتی تھی، لیکن مسلم سپہ سالار نے اس کے تعاقب کی ممانعت کر دی تھی۔ اس لیے اگر کسی پہرے دار نے اسے دیکھا بھی ہوگا تو وہ اس کے پیچھے آنے کی کوشش نہ کی۔ زاشی نے اطمینان سے خندق میں پیر لٹکا کر سرنگ تلاش کر لی اور پھر اس پر سے چلتی ہوئی خندق کی دوسری طرف پہنچ گئی۔ جس زمانے میں گھڑیاں ایجاد نہ ہوئی تھیں اور مختلف طریقوں سے گھنٹوں کا شمار کیا جاتا تھا، آج کل بھی گھڑیال دن اور رات کے 12 بجے گجر بجاتے ہیں۔ زاشی نے اپنے منگیتر کو تاکید کر دی تھی کہ جب نصف شب یعنی 12 بجے کا گجر بجے تو وہ پھندے والی ریشم کی ڈوری فصیل سے نیچے لٹکا دے، تاکہ جس طرح زاشی فصیل سے اتر کر نیچے آئی تھی اسی طرح ریشم کی سیڑھی سے چڑھ کر فصیل پر واپس پہنچ جائے۔ فصیل کے پاس پہنچ کر وہ نصف شب کے گجر کا انتظار کرنے لگی۔
زاشی قلعے سے بجنے والا 11 بجے کا گھنٹہ نہ سن سکی تھی، کیونکہ وہ مسلم سردار اعلیٰ سے گفتگو میں مصروف تھی، اس لیے اسے صحیح وقت کا اندازہ نہ ہو رہا تھا، مگر اسے یہ یقین ضرور تھا کہ ابھی تک گجر نہیں بجا تھا۔ زاشی کو انتظار کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قلعے سے گھنٹے بجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ 11 کے بعد جب 12 کا گھنٹہ بجا تو زاشی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ 12 کے گھنٹے کے ساتھ ہی گجر بجنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی وقت اس کے منگیتر کو فصیل سے ریشم کی سیڑھی اتارنا تھی۔ گجر بجنے کے دوران ہی زاشی فصیل کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں وہ قلعے سے اتری تھی، اور اس کے منگیتر کو ریشم کی سیڑھی اسی جگہ لٹکانا تھی۔ گجر ختم ہوا تو زاشی کی نظریں فصیل کے اوپر لگ گئی تھیں، مگر سیڑھی نہ اب لٹکتی تھی اور نہ جب۔ آخر زاشی کی نظریں پتھرانے لگیں تو اس نے سر کو جھکا لیا اور سر کو جھٹکا دے کر گردن کا خم درست کیا۔ زاشی کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ اسے اپنے منگیتر پر پورا اعتماد تھا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا اسے؟ کیا وہ سیڑھی لٹکانا بھول گیا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سیڑھی لٹکانا بھول جانا زاشی کو بھول جانے کے مترادف تھا۔ سوچتے سوچتے زاشی کے سر میں درد ہونے لگا۔ زاشی کے قلعے سے باہر آنے کے بعد قلعے کے اندر ایک اور انقلاب آ چکا تھا۔ اس وقت تک تو صرف سپہ سالار بیگدار ملکہ قبق خاتون کا مخالف تھا، مگر اب ملکہ بخارا کا وزیر اعظم نیکدار، جو کہ ملکہ کے ساتھ مسلم لشکر میں گیا ہوا تھا، وہ بھی ملکہ کا مخالف ہو گیا تھا۔ قلعے کا تمام لشکر سوائے ملکہ کے 10,000 کے محافظ دستے کے بیگدار کا پہلے ہی وفادار تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ مل جانے سے اب سپہ سالار بیگدار کو ملکہ کا قطعی ڈر نہ رہ گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ملکہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے تخت سے اتار دے گا۔ چنانچہ بیگدار نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس وقت تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو اپنی قیامگاہ پر بلوا لیا تھا۔ زاشی کا منگیتر چونکہ فصیل کے مشرقی حصے کا سردار تھا، اس لیے اسے بھی بلوایا گیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ زاشی قلعے سے باہر گئی ہے، اسے مجبوراً سپہ سالار کی میٹنگ میں شریک ہونا پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نصف شب کا گجر بجنے سے پہلے ہی وہ واپس آ جائے گا، مگر وہاں ایسے معاملات چھڑ گئے کہ بات طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلا آتا۔ سپہ سالار بیگدار کی اس محفل میں دھواں دھار تقریریں، الٹی سیدھی دلیلیں، بیانات، شور و غل اور اودھم مچا ہوا تھا۔ مسلمانوں سے جنگ کرنے یا صلح کرنے کے مسئلے پر قلعہ بخارا میں موجود لشکر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بظاہر پورا لشکر سپہ سالار کا وفادار اور حمایتی معلوم ہوتا تھا، مگر وہاں ملکہ کے وفاداروں کی بھی کمی نہ تھی۔ پھر اس وقت تو صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی جب بیگدار نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، قلعے کے تمام سردار اس بات پر متفق ہیں کہ قلعے سے نکل کر مسلمانوں کے اس مختصر گروہ پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ پس ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملکہ کے پاس آخری پیغام بھیجا جائے کہ وہ یا تو ہماری طرح مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کریں یا پھر تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حاضرین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور کسی میں سپہ سالار سے اختلاف کرنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ سپہ سالار کی نظریں حاضرین کے ایک ایک چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ملکہ کی حمایت کرنے والا ایک بھی سردار نہیں ہے، تو بڑے غرور سے سر کو بلند کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ملکہ کی ہٹ دھرمی کا کوئی بھی ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ جب آپ تمام سردار ملکہ کے مخالف اور میرے وفادار ہیں، تو اب میں خود ملکہ قبق خاتون کے پاس جاؤں گا اور اس سے مطالبہ کروں گا کہ وہ تخت و تاج سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے، تاکہ ہم ریاست سوغت کے تخت و تاج پر کسی اور کو اپنا بادشاہ بنا کر بٹھا دیں۔ اور پھر سپہ سالار بیگدار یہاں تک کہہ پایا تھا کہ ایک سردار نے چیخ کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا سپہ سالار، ہم نے ملکہ قبق خاتون کا نمک کھایا ہے، اور ہمارے باپ دادا نے ملکہ کے باپ دادا کا نمک کھایا ہے۔ ہم ملکہ کی وفاداری سے انکار نہیں کر سکتے، ہم خود پر نمک حرامی کا الزام نہیں لگوا سکتے۔ سپہ سالار کی مخالفت کرنے والا سردار قبالہ چے تھا۔ قبالہ چے شمالی ترکستان کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ اپنے قبیلے کے سردار سے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنا قبیلہ چھوڑ کر بخارا آ گیا تھا۔ اس نے بخارا میں ہی شادی کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔
اپنے سپہ سالار کی وہ مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ بیگدار ملکہ کو تخت و تاج سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تو اس کی وفاداری نے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ قبالہ چائے کو معلوم تھا کہ اسے اس مخالفت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر اس نے تمام باتوں سے منہ موڑ کر ملکہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ سپہ سالار اس کی مخالفت کے دوران پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ جیسے خاموش ہوا تو اس نے سخت غصے کے عالم میں کہا، قبالہ چائے، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جانتا ہوں سپہ سالار، قبالہ چائے نے بڑے استقلال سے کہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ مجھے بخارا سے نکلوا دیں گے۔ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور خون میں وفاداری کی گرمی موجود ہے۔ میں جس قلعے دار اور جس امیر اور حاکم کے پاس جاؤں گا وہ میری قدر کرے گا۔ بیگدار نے زور کا قہقہہ لگایا اور بولا، قبالہ چائے، تم کس خیال میں ہو؟ کیا تم میری اجازت کے بغیر بخارا سے قدم نکال سکتے ہو؟ میں اپنے مخالف کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ قبالہ چائے غدار ہے، اسے قتل کرنے کا حکم دیا جائے سپہ سالار۔ یہ آواز سپہ سالار بیگدار کے نائب سردار فرفوس کی تھی، جو بیگدار ہی کی طرح کینہ پرور اور مفاد پرست تھا۔ فرفوس کی آواز سن کر قبالہ چائے تڑپ کر کھڑا ہوا اور بولا، فرفوس، اگر حاکم وقت سے وفاداری کا اظہار کرنا غداری ہے تو میں 100 دفعہ غدار ہوں، مگر تیری طرح نمک حرام نہیں ہوں۔ چپ رہ قبالہ چائے، ورنہ میں تیری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی فرفوس نے تلوار کھینچ لی۔ میں تلوار کا جواب تلوار سے دینا جانتا ہوں فرفوس، یہ کہتے ہوئے قبالہ چائے نے بھی تلوار کھینچ لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرفوس اور قبالہ چائے کی تلواریں مل گئیں۔ قبالہ چائے 200 سواروں کا سردار تھا، فرفوس بھی 200 سواروں کا سردار تھا، مگر بیگدار نے اسے اپنا نائب بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فوج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دونوں میں تلواریں ملیں تو وزیر اعظم اور سپہ سالار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دونوں بھاگ کر فرفوس اور قبالہ چائے کے پاس پہنچے۔ بیگدار نے ہاتھ بڑھا کر فرفوس کو پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم نیکدار نے قبالہ چائے کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ قبالہ چائے، قلعے کو دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کا سر کاٹنے پر تلے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وزیر اعظم نے نرمی اور سختی کے ملے جلے لہجے میں قبالہ چائے کو تنبیہ کی۔ محترم وزیر اعظم، قبالہ چائے نے جواب دیا، میں ملکہ کی وفاداری سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اور میرے باپ نے ملکہ کے خاندان کا نمک کھایا ہے، پھر میں ان سے غداری کس طرح کر سکتا ہوں؟ تم ٹھیک کہتے ہو قبالہ چائے، وزیر اعظم نے نرم لہجے میں کہا، مگر کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم جس بات کو نہیں چاہتے وہ بات ہمیں اختیار کرنا پڑتی ہے۔ مگر وزیر اعظم محترم، قبالہ چائے اگرچہ ایک اکھڑ ترک تھا، مگر اس نے بہت معقول بات کہی۔ اس وقت کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم ملکہ سے غداری کریں؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں قبالہ چائے۔ وزیر اعظم نے قبالہ چائے کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ قلعہ بخارا کو گھیرنے والے دشمن کے پاس اس قدر کم لشکر ہے کہ ہم اسے پیروں میں کچل سکتے ہیں۔ سپہ سالار کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم اپنے 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ قلعے سے نکل کر دشمن کو مار بھگا سکتے ہیں تو پھر اس کی خوشامد کرنے اور صلح کے لیے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبالہ چائے نے ایک چپتی ہوئی بات پوچھی، وزیر اعظم محترم، کیا یہ بات غلط ہے کہ دشمن کے اسی لشکر نے ترکستان کی 3 ریاستوں رازی، نصف اور بیکند کو فتح کر لیا تھا؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بخارا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہمارے تمام لشکریوں کے دل و دماغ پر مسلمانوں کا اس قدر خوف طاری ہے کہ ان کے مقابلے پر 1 گھنٹہ بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ وزیر اعظم ایک معمولی سردار کے منہ سے یہ باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ترکستانی ریاستوں کی شکست کی خبر سوائے سپہ سالار کے اور کسی کو نہیں ہے۔ قبالہ چائے کی باتوں میں اس قدر وزن تھا کہ وزیر اعظم اس کی بات رد نہ کر سکا اور سمجھانے کے لیے کہا، قبالہ چائے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم ملکہ سے غداری کرو، تم خاموش بھی رہ سکتے ہو۔ دوسری طرف سپہ سالار اپنے نائب فرفوس کو سمجھا رہا تھا، فرفوس، میں تمہاری وفاداری کی قدر کرتا ہوں، مگر اس وقت جھگڑا کرنا ہمارے حق میں نہیں، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد
مجھے سغد کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اس وقت میں ملکہ کے تمام حمایتیوں کو چن چن کر قتل کروا دوں گا۔ تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مگر اس نے مجھے غدار کہا تھا۔ فرفوس نے احتجاج کیا، میں قبالہ چے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی بات، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا، بدلہ لینے کا یہ وقت نہیں، ہمیں پورے لشکر کو قابو میں رکھنے کے لیے مخالفوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ وقت کا انتظار کرو، جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے فرفوس اور قبالہ چے کا جھگڑا نمٹایا گیا۔ اس سے سپہ سالار کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ لشکر میں ملکہ قبا خاتون کے ہمدرد بھی موجود ہیں، اور جب تک ان کا خاتمہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک تخت و تاج پر قبضہ کرنا ناممکن ہوگا۔ چونکہ میٹنگ کی فضا بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے بیگدار نے اس وقت مجلس برخاست کر دی اور اعلان کر دیا کہ 2 دن بعد اس مسئلے پر پھر غور کیا جائے گا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی زاشی کا منگیتر سر پر پیر رکھ کر فصیل کی طرف بھاگا۔ زاشی کے فصیل سے اترتے ہی اس کے پاس سپہ سالار بیگدار کا پیغام پہنچ گیا تھا کہ وہ فوراً سپہ سالار کی رہائش گاہ پر ہونے والی ایک فوری میٹنگ میں حاضر ہو جائے۔ اس حکم سے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا، مگر بد دماغ اور مغرور سپہ سالار کو ناراض کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سپہ سالار اپنے مخالفوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے کئی سردار اس طرح غائب ہو گئے تھے جس طرح گدھے کے سر سے سینگ۔ ان غریبوں کی خطا بس یہ تھی کہ انہوں نے بعض باتوں اور احکامات میں سپہ سالار بیگدار کی مخالفت کی تھی۔ اس طرح وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور لطف کی بات یہ تھی کہ آج تک ان کے بارے میں پتہ بھی نہ چل سکا تھا کہ ان پر کیا گزری تھی، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس کے تمام ماتحت پہرے دار اس کے واپس نہ آنے سے سخت پریشان تھے۔ انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں سپہ سالار بیگدار اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اس کے خیال میں سپہ سالار کی ناراضگی موت کا پیغام ہوا کرتی تھی۔ اس کے واپس آنے پر ان لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ کہاں رہ گئے تھے سردار؟ ایک ماتحت نے اس سے پوچھا۔ کیا بتاؤں، سپہ سالار نے تو قلعے میں اودھم مچا رکھا ہے، زاشی کے منگیتر نے پھولی سانسوں کے درمیان بتایا۔ ملکہ عالیہ کو ہٹا کر خود سوغت کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے کمبخت۔ اچھا، اس کے اور ماتحت بھی اکٹھے ہو گئے تھے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہماری ملکہ تو انتہائی مہربان اور رحم دل خاتون ہیں، رعایا کو دکھ میں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ زاشی کے منگیتر نے گھبرا کر پوچھا، یہاں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ اس کا اشارہ زاشی کی واپسی کی طرف تھا، مگر اس کے ماتحتوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اس لیے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے، اور ایک ماتحت نے جواب دیا، یہاں کیا خاص بات ہو سکتی تھی؟ ہم لوگ چوکنے ہو کر پہرے پر موجود ہیں، دشمن کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اچھا، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ انہیں حکم دے کر لاچے فصیل کی اس جگہ پر پہنچا جہاں سے اس نے زاشی کو فصیل سے نیچے اتارا تھا۔ زاشی کے منگیتر کا اصل نام کیا تھا اس کا کسی کو علم نہ تھا، اور اسے سب لوگ لاچے یا لالے کے نام سے ہی جانتے، پہچانتے اور پکارتے تھے۔ صرف زاشی اسے اس نام سے نہیں پکارتی تھی، بلکہ کسی اور نام سے بھی نہیں پکارتی تھی۔ اس کے باوجود ان کے درمیان گھنٹوں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ لالے نے فصیل کے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بھی اس نے ریشم کی سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ نصف شب کی گجر کی آواز کے ساتھ ہی جب فصیل پر سے سیڑھی نہ لٹکائی گئی تو زاشی کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ زاشی تو خطرات کو دعوت دینے کی عادی تھی، اس وقت اسے یہ فکر تھی کہ ملکہ قبا خاتون اب تک اس کی واپسی کے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی۔ زاشی نے یہ تو اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا منگیتر لالے ضرور کسی ایسے کام میں الجھ کر رہ گیا ہے کہ اسے فصیل پر آنے کی فرصت ہی نہ مل سکی ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ اس کے منگیتر نے اسے دھوکہ دیا ہے یا جان بوجھ کر آنے میں دیر کر دی۔ لالے اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ ان دونوں کی شادی ان کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ اگر قلعہ بخارا کا محاصرہ نہ ہوا ہوتا تو اگلے ہفتے ان کی شادی ہونی تھی۔ ان باتوں کے باوجود
زاشی فصیل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی، مگر اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ اس تاخیر کا الزام اپنے منگیتر کو دے دے۔ آخر فصیل پر اندھیرے میں ریشم کی ڈوری لہراتی نظر آئی۔ زاشی کا روح فرسا انتظار ختم ہوا اور وہ دوڑ کر فصیل کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ڈوری کو ہلکا سا جھٹکا دے کر منگیتر کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا، جس کے جواب میں منگیتر لالے نے بھی ڈوری کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنی حاضری لگوا دی۔ زاشی کو اوپر پہنچنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی۔ وہ ریشم کے پھندوں میں پیر رکھتی آہستہ آہستہ اوپر چڑھ گئی۔ لالے نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر کھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دو زاشی، لالے نے معذرت پیش کی۔ زاشی نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اوپر پہنچتے ہی نیچے اترنے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ زاشی میری بات تو سنو۔ لالے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، زاشی نے کچھ ایسے لہجے میں کہا جس سے یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہے یا اس نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لالے نے سامنے سے ہٹ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، وہ سپہ سالار کے بچے نے مجھے آدمی بھیج کر بلوا لیا تھا، اس نے سب کو بلوایا تھا، مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ میٹنگ کا نام سن کر زاشی رک گئی اور پوچھا، کون کون سردار میٹنگ میں آئے ہوئے تھے؟ تمام سردار آئے تھے، لالے سنبھل کر بولا۔ کیا وزیر اعظم بھی تھے؟ آئے تھے، مگر انہوں نے اس جھگڑے میں کوئی حصہ نہ لیا۔ جھگڑا بھی ہوا تھا کیا؟ ایسا ویسا جھگڑا، تلواریں نکل آئی تھیں۔ مختصر بتاؤ، تلوار کس نے نکالی تھی؟ تم قدم روکو تو بتاؤں، تمہیں تو جانے کی ہمیشہ جلدی رہتی ہے۔ فضول باتوں کا وقت نہیں، جو میں نے پوچھا ہے اس کا مختصر جواب دو۔ لالے نے چلتے ہوئے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ سپہ سالار نے کہا، ہم ملکہ سے تخت و تاج چھین لیں گے۔ کیا کہا سپہ سالار نے؟ اس کی یہ جرت! کسی نے اسے جواب نہیں دیا۔ اب زاشی کے قدم رک گئے تھے۔ قبالہ چے نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ملکہ سے غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اور اس کے باپ دادا نے ملکہ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ زاشی نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر سپہ سالار کے ذلیل نائب فرفوس نے قبالہ چے پر تلوار نکال کر حملہ کر دیا۔ لالے نے میٹنگ کی تفصیل شروع کر دی۔ قبالہ چے بھی تلوار کھینچ کر مقابلے پر آ گیا۔ اس وقت سپہ سالار اور وزیر اعظم دونوں ان کے درمیان آ گئے۔ سپہ سالار نے اپنے نائب کو کھینچ کر ایک طرف لے گیا اور وزیر اعظم قبالہ چے کو دوسری طرف کھینچ کر لے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ زاشی نے زور دے کر پوچھا۔ لالے نے مختصراً بتایا۔ سپہ سالار نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہاں ملکہ کے خیر خواہ اور وفادار موجود ہوں گے، میٹنگ برخاست کر دی اور 2 دن بعد پھر میٹنگ کرنے کا اعلان کیا۔ سپہ سالار دراصل ملکہ کو تخت سے اتار کر خود سوغت کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ملکہ کے بہت سے وفادار قلعے میں موجود ہیں، پھر ملکہ کا اپنا حفاظتی دستہ بھی تو ہے۔ اگر یہ جھگڑا بڑھ گیا تو آپس میں بہت خون ریزی ہوگی۔ زاشی نے کوئی جواب نہ دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کل آؤ گی نا زاشی؟ لالے نے اس کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ کل کی بات کل پر، زاشی نے جواب دیا۔ حالات نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ حالات اس قدر الٹ پلٹ ہو رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ میں آنے کی کوشش کروں گی، مگر تم انتظار نہ کرنا۔ زاشی لالے سے رخصت ہو کر سیدھی ملکہ بخارا قبا خاتون کے پاس پہنچی۔ اس وقت رات کے دھند لگے چھٹ رہے تھے اور صبح کاذب کی سفیدی افق کے کونوں سے نمودار ہو رہی تھی۔ ملکہ بخارا مسحری سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ زاشی دروازہ کھول کر ملکہ کے کمرے میں داخل ہو گئی اور ملکہ مسحری سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بہت دیر کر دی تم نے زاشی، ملکہ نے مزمحل لہجے میں دریافت کیا۔ ملکہ ترکستان دیر تو ضرور ہوئی، مگر میں کامیاب ہوئی ہوں، زاشی نے بڑے فخر سے کہا۔ آپ نے ہفتہ 2 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی، میں 3 ہفتوں کی اجازت لے کر آئی ہوں۔ آسمانی طاقتیں تمہارے حوصلے بلند رکھیں، ملکہ نے اسے دعا دی۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے
جیسے اس قلعے میں صرف تم ہی ایک میری ہمدرد رہ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ کئی سردار میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں ملکہ کو ایک اور دکھ کی بات بتانے پر مجبور ہوں۔ زاشی نے ملکہ کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ کہو زاشی، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زاشی نے بھی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور انکشاف کر دیا، وزیر اعظم نیکدار بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ زاشی، ملکہ کی زبان سے نکلا، پھر اسے غش آ گیا۔ زاشی نے ملکہ کے ہاتھ پیر سیدھے کر کے اسے مسہری پر لٹکا دیا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ذرا دیر بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ ملکہ نے کمزور آواز میں پوچھا، وزیر اعظم کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ میرے لالے نے بتایا ہے مجھے، زاشی نے شرماتے ہوئے کہا۔ پھر زاشی نے ملکہ کو اپنے لشکر اسلام میں جانے، وہاں گفتگو کرنے اور واپسی پر لالے کے فصیل پر موجود نہ ہونے کی پوری تفصیل بتائی۔ اس نے ملکہ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے تمام سرداروں کا اجلاس بلوایا تھا اور اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ملکہ جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو اسے تخت سے اتار دیا جائے گا۔ اس کی یہ ہمت! ملکہ بخارا کمزور ہونے کے باوجود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی سردار میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا تو نہ دے، میں اپنے محافظ دستوں کو ساتھ لے کر سپہ سالار کا مقابلہ کروں گی۔ میں مسلم سپہ سالار سے امن معاہدے کا وعدہ کر کے آئی ہوں، میں جنگ نہیں ہونے دوں گی۔ اس پر زاشی نے کہا، اگر ملکہ اپنے عزم اور ارادے پر قائم ہیں تو ضرور کامیاب ہوں گی۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو سپہ سالار بیگدار کے مقابلے پر صرف آپ کے محافظ دستے ہی نہ ہوں گے بلکہ شاہی فوج کے بہت سے سردار بھی آپ سے آن ملیں گے۔ مگر زاشی، ملکہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم نے ابھی یہ بتایا تھا کہ سپہ سالار کے بلائے ہوئے اجلاس میں وزیر اعظم اور دوسرے تمام سرداروں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ جی ہاں ملکہ ترکستان، ایسا ہی ہوا تھا، زاشی نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس جلسے میں ایک ایسا مرد میدان بھی موجود تھا جس نے تلوار بلند کر کے کہا تھا کہ وہ ملکہ قبا خاتون کا وفادار ہے اور جب تک اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے وہ ملکہ کا وفادار رہے گا۔ ملکہ کے چہرے پر جیسے رونق آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، وہ نیک اور وفادار سردار کون ہے زاشی؟ زاشی نے ملکہ ترکستان کو بتایا، اس کا نام قبالہ چائے ہے ملکہ ترکستان۔ جس وقت قبالہ چائے نے بھری محفل میں ملکہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا تو غدار سپہ سالار بیگدار کا غدار نائب فرفوس تلوار کھینچ کر قبالہ چائے کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اگر اس وقت وزیر اعظم درمیان میں نہ آ جاتے تو ضرور دونوں میں سے ایک مارا جاتا۔ سپہ سالار بیگدار یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے سردار بھی قبالہ چائے کی جانب ہو جائیں۔ اس نے فوراً اجلاس ختم کر دیا اور 2 دن بعد پھر اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 2 دن بعد ملکہ ترکستان نے زیر لب دہرایا، اب مجھے بھی میدان میں آنا پڑے گا۔ زاشی مسکرائی اور بولی، اگر ملکہ ترکستان میدان میں نکل آئیں تو یقین ہے کہ فتح بھی ملکہ ترکستان کی ہی ہوگی اور غداروں کا منہ کالا ہو جائے گا۔